جی سنی صاحب السلام علیکم. اور ان کا مائکروفون آپ کا آف ہے, انمیوٹ کر دیں اپنے کو. جی کر دیا میں نے. کیسے ہیں آپ, جی خیریت سے السلام ہیں؟ علیکم. علیکم جی السلام, خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ؟ دانش جی دانش جی بھائی, اللہ کا اللہ شکر. آپ کو عزت دے بہت. اور ٹھیک ٹھاک ہے حضرت, صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت مہربانی آپ کی. آپ سنائیں, آپ کے دوست احباب سب اچھا خیریت سے ہیں جناب. انشاءاللہ؟ جی جی بہت شکر بہت شکر, آپ کی دعائیں. اچھا اچھا, ادھر آپ لگن صاحب آپ سے جالندھر میں ادھر آپ کو بڑا گوشت ملتا ہے, کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ امرتسر امرتسر میں, امرتسر میں نہیں, یہاں پورے پنجاب میں نہیں ہے, تو ادھر دلی سائڈ مل جاتا ہے, دلی اور یو پی اتر پردیش کی طرف. گاؤں پنجاب میں میں تو پورے آپ نہیں ہے. اپنا تو ذبح کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, منع کریں گے لوگ, فسادات ہوں گے. نہیں ایکچولی کیونکہ مسلم ہے نہیں نا ادھر, تو ادھر ہے اچھا اچھا. جو بارڈر ایریا سائڈ پڑتا ہے ہمارا, وہاں ہوں. کرسچنس کرتے ہیں, لیکن وہ جھٹکا کرتے ہیں, تو وہ تو خیر ہم کھا نہیں سکتے. ہاں آپ, اچھا اچھا جی جی صحیح, جی بس. اچھا چلیں, اللہ آپ کو سلامتی دے, حکم کریں بھائی. اچھا ہوں. اچھا جناب, میں نے نا ایک دو تین سوال ہے میرے, آپ ٹائم دیجیے گا جی تھوڑا. ایک جی تو جی جو سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے, جی جی سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے, اس میں حضور کو اللہ نے فرمایا کہ آپ وہ چیزیں اپنے پر کیوں حرام کر رہے ہیں جو آپ کو حلال کی ہوئی ہیں. تو ہوں. جو اس کے آگے جو طلاق والی آیت ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا الگ ہے وہ؟ اس طرح ہے کہ اس سے آگے جو طلاق ہے وہ اس طرح ہے نا, کہ میں آپ کو نکال دوں, کہہ دوں کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں, اللہ آپ کو ان سے بہتر ازواج نصیب کرے گا نا, وہ اس طرح ہے, اسی جی کی جی طرف جی اشارہ کر رہے ہیں. ہاں, تو جی 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 وہی وہی وہی. اللہ نے جو اپنے آپ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پہ حرام کیا تھا, وہ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں, ان کا ایک کنیز ہے, ان کا کنیز کا نام ہے ماریہ قبطیہ, ٹھیک ہے نا, اور اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا تھا کہ میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کے پاس نہیں جاؤں گا, ٹھیک. یا مثلا زینب بنت جحش ہے یا ماریہ ہے, اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے, یہ کوئی عتاب نہیں, اللہ پہلے میں یہ توضیح دے دوں, وضاحت کروں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کرٹیسزم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, غلط کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے یہ کیا ہے, ایک سمپتھی ہے, سمپتھی یعنی ہمدردی ہے, کہ آپ کو ایسا کیوں کرنا پڑا ہے. کیونکہ یہ کوئی شرعی طور پر اگر کوئی چیز آپ انسان پہ آپ حرام کریں نا, مثلا میں پانی پینا جائز ہے یا چائے پینا جائز ہے, میں فتویٰ دے دوں کہ یہ حرام ہے, یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے, حرام کو حلال نہیں کرتے, وہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کی جانب سے ایمانداری کے ساتھ ڈلیور کرتے ہیں, میسج کو پہنچاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے, آپ اب بالکل آپ قسم کھا سکتے ہیں بھائی کہ میں آج کے بعد دال نہیں کھاؤں گا بھائی. کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ دال کھائیں, ٹھیک ہے, آپ زندگی بھر ایک چمچہ بھی دال نہ کھائیں نا, کوئی آپ نے حرام نہیں کیا. اگر آپ قسم کھائیں کہ میں نے دال کھانی نہیں بھائی, وہ ٹھیک ہے, آپ اب جب آپ دال کھائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو کفارہ دینا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے قسم توڑ سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے, اس کو اپنے لیے حرام کیا, حرام کیا نا, قسم کھائے کہ میں بچا نہیں لاؤں گا. اب اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں, کفارہ دے دیں. اللہ نے کہا تھا کفارہ دے دیں. تو آگے جو آ رہا ہے نا, جو طلاق کی بات آ رہی ہے, وہ عائشہ اور حفصہ سے خطاب ہے کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے, اور سورہ تحریم کہاں ہے, سورہ مل گیا جی. تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے اور تمہارے دل ٹیڑے ہیں. اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ازواج ان کو نصیب فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے, ان تتوبا الی اللہ, یہ خطاب کس سے ہے؟ عائشہ اور حفصہ سے ہے, کہ تم دونوں توبہ کرو, اگر توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ فقط صغت قلوبکم, کیونکہ تمہارے دل حتمن بے شک تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. اچھا, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگر تم دشمنی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ اور جبرائیل اور صالح المؤمنین یعنی علی علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ پیغمبر کے یہ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور ملائکہ بھی ساتھ دینے والے ہیں. عسى ربہ ان طلقکن, عسى جب اللہ عسى کہتا ہے نا, اللہ کی جانب سے عسى واجبہ ہوتا ہے. عسى واجبہ ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی واقعاً ایسا ہے, ایسا ہوگا. اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں کہ میں آج سے عائشہ حفصہ کو طلاق دے دیتا ہوں,
تو اللہ تعالیٰ حتماً ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر بیویاں ان کو عطا کریں گے۔ کیسے بیویاں؟ مسلمات کہ مسلمان ہوں، مؤمنات ہوں، قانتات عبادت گزار، قانتات یعنی طاعت گزار ہوں، تائبات اہل توبہ ہوں، عابدات اہل عبادت ہوں، سائحات اہل، جو مجھے یاد پڑتا ہے سائحات ہے اہل طاعت، ثیبات و ابکارا، کچھ جو ہیں ثیب ہوں یعنی پہلے سے طلاق شدہ ہوں، ابکار یعنی بالکل ورجن ہوں، بالکل بکارت والی ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ اس طرح ہے۔ جی اچھا، ایک نا یہی چیز ہے، ہم نا دلی گئے تھے، وہاں شیعہ عالم تھے، ان سے بات ہوئی تھی میری، وہ بول رہے تھے یہ شہد کے متعلق جو پہلے آئے تو وہ شہد کے متعلق اتری تھی، اس کا اگر دیکھیں ریفرنس دے شاید دیں کے آپ کی، متعلق آپ نے جو اتری ہے، مالک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بخاری میں یہی ہے کہ شاید کے متعلق اتری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، وہ وہاں پہ شاید کھاتے تھے، پھر عائشہ اور حفصہ کا یہی ہے۔ بھائی بخاری مسلم چھوڑو، آپ اپنا بتاؤ یار، ان کی ہاں بات اپنا کرو۔ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ یا شیعہ کتابوں میں یہ جو ہے نا، یہ شاید کا مجھے یاد نہیں آتا کہ شیعہ کتابوں میں شاید کی کہانی ہو۔ بہرحال عائشہ حفصہ نے اذیت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا تھا۔ جو بخاری مسلم میں عائشہ کی جو کہانی ہے وہ شاید کی کہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے شاید کھایا تھا، تو ہم نے کہہ دیا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی ماریہ کے ساتھ، عائشہ کا دن تھا، عائشہ کی باری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ماریہ کے ساتھ گزارا تھا اس دن کو۔ تو ان لوگوں نے پھر وہ کیا تھا، کوئی تماشا کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو مثلا کوئی تنگ کیا تھا عائشہ اور حفصہ نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ، میں جو اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے اس بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل حق بنتا تھا کہ وہ کسی بیوی کے پاس کس دن کو گزاریں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان لوگوں کی وہ تو نہیں ہے کہ گھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیویاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس دن اس دن اگر کہا تھا باری اس کی ہے، وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گزارا جائے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کوئی تماشا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قسم اٹھانا پڑا، لیکن یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں نے وہ تماشا جو کرنا تھا، یہ لوگ کیا کر لیتے، یہ شاید مثلا کوئی ایسا تماشا شروع کر لیتا نا کہ اس سے بے عزتی والی بات ہوتی، مجھے یہی لگتا ہے۔ یہ حدیث میں واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مثلا اس میں کوئی ایسی اذیت کی بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو جاتی، کچھ اس طرح، یعنی گھریلو معاملے میں کوئی اس طرح بدنامی ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، میں اب اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں اپنے آپ پہ حرام کیا ہے، آپ کفارہ دے دیں۔ تو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ حاصل ہوئی، اس طرح ہوا۔ تو شیعہ حدیث میں شاید نہیں ہے، شیعہ حدیث میں جو میں نے عرض کیا یہی ہے۔ جی ہاں، جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف